راولپنڈی اور اسلام آباد میں موسلادھار بارش، G6 میں انڈر پاسز بارش کے پانی سے بھر گئے۔ چٹھا بختاور میں سڑکیں اور گلیاں تالاب کا منظر پیش کرنے لگی۔ بارش کا پانی لوگوں کے گھروں میں داخل ہو گیا۔ مختلف علاقوں میں بجلی کی فراہمی متاثر۔ راولپنڈی میں رین ایمرجنسی نافذ، واسا کاملہ اور ہیوی مشینری تعینات۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج اسلام آباد، پنجاب، خیبر پختونخوا، شمال مشرقی بلوچستان، گلگت بلتستان اور کشمیر کے بعض علاقوں میں شدید بارش کی پیش گوئی۔ ادھر دریائے سندھ میں کالا باغ پر درمیانے درجے کا سیلاب، پانی کی آمد 3,97,000 کیوسک ریکارڈ۔ تربیلا ڈیم، چشمہ بیراج، توسا گڈو اور سکھر بیراج پر نچلے درجے کے سیلاب۔ فلڈ فورکاسٹنگ ڈویژن لاہور کے مطابق ملک کے باقی دریاؤں میں صورتحال معمول پر ہے۔ ایران کی قومی سلامتی کونسل کے سربراہ محسن رضائی نے خبردار کیا ہے کہ ایران کے خلاف امریکہ کی معاشی جنگ میں مدد کرنے والے ممالک کے مفادات کو نشانہ بنایا جائے گا۔ امریکہ نے مذاکرات، سفارتکاری اور خود اپنے دستخطوں کو دھوکہ دیا۔ پوری دنیا سمجھ گئی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ احمق شخص ہیں، جبکہ دنیا ایران کو نئے انداز سے دیکھ رہی ہے۔ مکہ معاہدے سے متعلق سوال پر محسن رضائی نے کہا، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ امریکہ نے ان ممالک کو آگاہ کر دیا ہے کہ وہ خطہ چھوڑنا چاہتا ہے۔ بولے، امریکی سمجھتے تھے کہ وہ چند روز میں جنگ ختم کر کے تیل اور گیس پر قبضہ کر لیں گے۔ جنگ میں 1200 آئل ٹینکرز استعمال کے قابل نہیں رہے، 15% عالمی فلیٹ ناکارہ ہو گیا۔ حکومت نے بانی پی ٹی آئی کے شفا اسپتال منتقلی کی عدالتی فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں نظرثانی اپیل دائر کر دی۔ حکومت نے موقف اپنایا ہے کہ جیل میں قید شخص کے علاج کا طریقہ کار پاکستان جیل قوانین 1978 میں موجود ہے، جبکہ جس کے تحت ضرورت پڑنے پر قیدی کو سرکاری، سول یا ضلعی ہیڈ کوارٹر اسپتال منتقل کیا جا سکتا ہے۔ قیدی کو نجی اسپتال بھیجنے کا قانون میں تصور ہی نہیں۔ بانی پی ٹی آئی کی درخواست پہلی مرتبہ سماعت کے لیے مقرر ہوئی اور عبوری حکم بھی جاری کر دیا گیا، جس میں ان کی چاروں درخواستیں منظور کر کے انہیں حتمی ریلیف دے دیا گیا۔ ان کی طبی رپورٹ میں صحت کے حوالے سے کوئی واضح بات نہیں تھی۔ حکومت نے سپریم کورٹ سے 18 اگست کا حکم واپس لینے کی درخواست کر دی۔ وفاقی حکومت نے بانی پی ٹی آئی کو شفا اسپتال منتقل نہ کر کے سپریم کورٹ کے حکم کی خلاف ورزی کی، یہ توہین عدالت ہے۔ عدالت ذمہ داران کو ذاتی حیثیت میں طلب کرے اور ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کرے، انہیں قانون کے مطابق سزا دے۔ بانی پی ٹی آئی کی بہن عظمیٰ خان نے سپریم کورٹ میں توہین عدالت کی درخواست دائر کر دی۔ درخواست میں وزیر اعظم شہباز شریف، وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ اور وزیر اطلاعات عطا تارڑ کو فریق بنایا گیا ہے۔ کراچی کے مختلف سڑکوں پر ہفتے کی رات ٹریفک متاثر رہی۔ شارع فیصل نرسری سٹاپ کے قریب میر رضا کے قاتلوں کی گرفتاری کے لیے احتجاج کے باعث ایئرپورٹ جانے اور آنے والے روڈ پر ٹریفک معطل رہی۔ سر سلیمان شاہ روڈ پر اہل علاقہ کا بجلی کی عدم فراہمی پر احتجاج ختم۔ غریب آباد سے حسن اسکوائر جانے والی سڑک پر ٹریفک بحال۔ جیل چورنگی کے اطراف ٹریفک کی روانی متاثر رہی۔ طارق روڈ اور پرانی سبزی منڈی جانے والے روڈ پر بھی ٹریفک کی روانی شدید متاثر رہی۔ ڈالمیا روڈ، راشد مناس، اسٹیڈیم روڈ پر بھی ٹریفک جام رہی۔ اور شدید گرمی کے بعد اٹلی میں طوفانی ہواؤں نے کئی علاقوں میں تباہی مچا دی۔ اٹلی کے ایک ایئرپورٹ پر کھڑے طیارے طوفانی ہواؤں سے الٹ گئے، کئی مقامات پر درخت بھی اکھڑ گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا حالیہ بارشوں اور سیلاب سے متاثرہ خاندانوں کی مالی معاونت کا حکم۔ تباہ شدہ گھروں اور بنیادی ڈھانچے کی فوری بحالی اور امدادی کارروائیاں تیز کرنے کی ہدایت کر دی۔ حالیہ بارشوں سے ہونے والے نقصانات کے حوالے سے اجلاس میں وزیر اعظم نے کہا، وفاقی وزراء اور سیکریٹریز متاثرہ علاقوں میں جا کر بحالی کا کام شروع کروائیں، متاثرین تک غذائی اشیاء اور امدادی سامان جلد از جلد پہنچایا جائے۔ اجلاس میں وزیر اعظم کو مانسون کے اثرات اور امدادی کارروائیوں کی پیش رفت کے حوالے سے بریف کیا گیا۔ تحریک انصاف کے رہنما اسد قیصر نے کہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان سے کل رات ملاقات ہوئی، ہم نے تمام سیاسی جماعتوں کو اکٹھا کر دیا ہے۔ اس وقت سیاست بہت پیچھے رہ گئی ہے،
اس وقت کسی سیاستدان کی عزت نہیں رہی۔ ثوابی میں کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان ہمارا ہے، ملک کے فیصلے عوام خود کریں گے، وہ دن دور نہیں جب بانی پی ٹی آئی باہر نکلیں گے۔ پاکستان اور ملائیشیا کا دہشت گردی، منشیات کی روک تھام اور انسانی اسمگلنگ کے خلاف مشترکہ تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ دو طرفہ تعلقات اور ادارہ جاتی روابط مزید مضبوط بنانے کا فیصلہ۔ صدر زرداری سے ملائیشیا کے وزیر داخلہ کی ملاقات میں دونوں ممالک کے درمیان دو طرفہ تجارت کے فروغ پر گفتگو کی گئی۔ صدر زرداری نے کہا ملائیشیا میں پاکستانی چاول، آلو، گندم، پولٹری اور جانوروں کی خوراک کی طلب موجود ہے۔ ملائیشیا کے وزیر داخلہ کا وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے بھی ملاقات۔ وفود کی سطح پر مذاکرات، جوائنٹ ورکنگ گروپ بنانے کا فیصلہ۔ محسن نقوی نے کہا ورک کوٹا بڑھنے سے مزید پاکستانی قانونی طریقے سے ملائیشیا جا سکیں گے۔ وزیر مملکت اور چیئرمین پاکستان ورچوئل ایسیٹس ریگولیٹری اتھارٹی بلال بن ثاقب نے کہا ہے کہ 6 ماہ سے بھی کم عرصے میں ورچوئل اثاثہ جات لائسنسنگ نظام مکمل کر لیا گیا۔ اتھارٹی نے لائسنسنگ ریگولیشنز جاری کر کے پورٹل بھی فعال کر دیا۔ ورچوئل اثاثہ جات ایکٹ کے تحت ضوابط میں لائسنس کی 10 کیٹیگریز متعارف کرائی گئی ہیں۔ راولپنڈی میں خاتون کے قتل کے الزام میں شوہر اور ملازم گرفتار، مقدمہ درج۔ پولیس کا کہنا ہے کہ شوہر نے اپنے والد اور ملازم کے ساتھ مل کر بیوی کو قتل کیا۔ مقتولہ کے بھائی کا کہنا ہے کہ بہن کے سسر کی کال آئی، گھر پہنچا تو بہن کی لاش باتھ روم میں پڑی تھی۔ سسر مقدمے میں نامزد ہے جسے ابھی تک گرفتار نہیں کیا گیا۔ خاتون کی 9 ماہ پہلے شادی ہوئی تھی۔ ملزم کی خاتون کے ساتھ دوسری شادی تھی، پہلی بیوی طلاق لے چکی تھی۔ کراچی کے علاقے نیو کراچی میں ڈاکوؤں کی فائرنگ، میاں بیوی اور بچی زخمی، تینوں زخمیوں کو عباسی شہید اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ٹیکسلا میں سوشل میڈیا انفلوئنسر عائشہ کو والد اور بھائی نے غیرت کے نام پر قتل کیا۔ ایس ایس پی آپریشنز نے بتایا کہ پولیس نے کیس حل کر لیا ہے۔ عائشہ کے والد سمیت 5 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ عائشہ کے قتل میں اس کے کزن بھی ملوث ہیں۔ عائشہ کو 14 اگست کو فائرنگ کر کے قتل کیا گیا تھا۔ والد ہی نے بیٹی کے قتل کا مقدمہ درج کرایا تھا۔ FIH ہاکی ورلڈ کپ میں پاکستان ہاکی ٹیم کو پہلی کامیابی مل گئی۔ پاکستان ہاکی ٹیم نے 9ویں سے 16ویں پوزیشن تک کے کلاسیفیکیشن میچ میں جاپان کو 3 کے مقابلے میں 4 گول سے شکست دے دی۔ ہاکی ورلڈ کپ میں پاکستان ہاکی ٹیم کی کسی بھی میچ میں 16 سال بعد یہ پہلی کامیابی ہے۔ پاکستان نے آخری بار 2010 کے ہاکی ورلڈ کپ میں اسپین کو شکست دی تھی۔ پاکستان دوسرا کلاسیفیکیشن میچ پیر کو نیوزی لینڈ کے خلاف کھیلے گا۔ اور چینی روبوٹ نے جمیکن ایتھلیٹ یوسین بولٹ کا 100 میٹر ریس کا ریکارڈ توڑ دیا۔ چینی کمپنی کے تیار کردہ ہیومنائڈ روبوٹک لائٹننگ نے 100 میٹر کا فاصلہ 9.32 سیکنڈ میں طے کر لیا۔ یوسین بولٹ نے 2009 میں 9.58 سیکنڈ میں 100 میٹر کا فاصلہ مکمل کر کے عالمی ریکارڈ بنایا تھا۔